بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو دا بینر سلیم شو۔ بہت ہی گرما گرم خبریں ہیں کیونکہ مقابلہ سخت ہوا جاتا ہے، اور جن دو شخصیات میں مقابلہ ہو رہا ہے وہ شخصیات ہسبینڈ اینڈ وائف بھی ہیں۔ جی ہاں، دونوں کے دونوں پبلک فگرز بھی ہیں۔ میں بات کر رہی ہوں عمران خان صاحب کی اور بشریٰ بی بی کی۔ اب عمران خان صاحب جو ہیں ان کی ابھی تک جس ٹائم پر میں آپ سے مخاطب ہوں کوئی 6 آڈیو لیکس ہو گئی ہیں، جن میں سے 3 تو گندی والی ہیں اور 3 جو ہیں وہ پاکستان کی عوام کے ساتھ کھلواڑ کرنے والی، سائفر وائفر، یہ ساری چیزیں، ٹھیک ہے۔ اور بشریٰ بی بی کی آج تیسری جو آڈیو ہے وہ لیک ہو گئی ہے، یعنی ایک تو وہ ارسلان بیٹا غداری سے جوڑ دو، ایک گھڑیاں بیچتی ہوئی اس میں نظر آئی تھیں زلفی بخاری کے ساتھ، ان کو انسٹرکٹ کر رہی تھی کہ جی وہ گھڑیاں وڑیاں بیچنی ہیں۔ جو تیسری آڈیو آئی ہے، یہ جو آڈیو ہے یہ گھڑیاں بیچنے والی جو آڈیو ہے نا، اسی کا تسلسل ہے، اسی کی مکمل گفتگو ہے۔ اچھا، یہ بہت ہی ایک پرسنل گفتگو ہے، گندی تو نہیں میں کہہ سکتی، لیکن ہاں پرسنل ہے، تو میں تو اس کے کانٹینٹ کے اوپر زیادہ بات نہیں کرنا چاہتی، لیکن ہاں یہ ضرور کہوں گی کیونکہ عمران خان صاحب جس طرح سے لوگوں کو اور پوری عوام کو یہ پورٹرے کرتے تھے کہ جی ان کی بیگم اے پولیٹیکل ہیں، غیر سیاسی ہیں، بڑی ہی سادہ خاتون ہیں، ان کو تو دنیا کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے، بہت ہی اللہ لوگ ہیں۔ جو آڈیوز آ رہی ہیں اس میں سے جو عمران خان صاحب کا پورٹریل ہے نا اپنی بیگم کو لے کر کے، اور جو انہوں نے ایک امیج بنایا ہے، وہ جو آڈیوز ہیں نا وہ اس کے بالکل ہی برعکس آ رہی ہیں۔ یعنی جیسے کہ بشریٰ بی بی پہلے غداری کے فتوے دلواتی ہوئی دکھائی دے رہی تھیں، پلاننگ کرتی ہوئی دکھائی دے رہی تھیں، اور یہ دکھائی دے رہی تھی کہ وہ اتنی سیاسی طور پر انوالوڈ ہیں اور ان کو سیاست کی اتنی سمجھ بوجھ ہے کہ وہ بتا سکتی ہیں کہ سیاسی طور پر چیزوں کو مینیپولیٹ کیسے کرنا ہے، مینوور کیسے کرنا ہے، گھمانا کیسے ہے، کھیلنا کیسے ہے، کہ کوئی بھی کچھ بولے ارسلان بیٹا اس کو دوسری طرف سے لے جانا ہے، اس کو غداری سے جوڑ دینا، رائٹ۔ پھر اس کے بعد جب توشہ خانہ کے حوالے سے باتیں آئیں تو پھر انہوں نے یہ بھی کہتے ہوئے ان کو سنا گیا کہ بھائی آپ تصویریں کیوں بنا رہے ہیں آپ تصویریں ان چیزوں کی، ان تحفوں کی جو کہ بنی گالہ میں جو گھر پہ آ چکے ہیں، آپ کو نہیں بنانی چاہیے۔ یعنی ان کو پتہ ہے، ان کے اندر اتنی عقل سمجھ دانش ہے مور دین عمران خان سے کہیں زیادہ، کہ انہوں نے سیف کیسے کرنا ہے، پلاٹ کیسے بنانا ہے، کہانی کیسے بنانی ہے اور کس طرح سے چیزیں لپیٹنی ہیں۔ اور پھر آبویسلی میچ میکنگ کرتی ہوئی اور گھڑیاں بیچنے کے علاوہ چند گھڑیاں سکون کی دینا بھی ہم دیکھا کہ انہوں نے آڈیو کے اندر کچھ پرسنل گفتگو کی ہے، جس کے اندر زلفی بخاری صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کوئی سول میٹ کی سرچ ہو رہی ہے، اور وہ سول میٹ کی جو سرچ ہے وہ بتا رہی ہیں بشریٰ بی بی کے دیکھیں نا اتنی آسانی سے نہیں ملتا، بڑے قسمت والوں کو سول میٹس ملتے۔ خیر، آڈیوز نہیں آنی چاہیے۔ میں بار جب یہ آڈیوز آئیں گی میں بار اپنے آپ کو بھی اور آپ لوگوں کو بھی بتاؤں گی یہ غلط چیز ہے، نہیں آنی چاہیے۔ بٹ مسئلہ یہ ہے کہ جب عمران خان صاحب ان پاور تھے تو وہ تو سمجھتے تھے کہ آڈیوز ریکارڈ ہونی چاہیے، سیکیورٹی پرپس کے لیے ہونی چاہیے، اور یہ کام ہے، مطلب ڈی جی آئی جو ہے وہ ایئر اینڈ آئیز ہوتا ہے، تو اس کا تو کام ہے ریکارڈ کرنا، کیونکہ زیادہ ایجنسیز ہی ریکارڈ کرتی ہیں نا، یا عام بندے کے لیے ریکارڈ کرنا اس لیول پر، اس میگنیٹیوڈ پر اتنا آسان نہیں ہے۔ اچھا، صرف سیاستدان یا صرف پرائم منسٹر یا صرف حکومت کے اندر جو لوگ ہوتے ہیں صرف انہیں کی آڈیوز جو ہیں وہ یا ویڈیوز جو ہیں وہ ریکارڈ نہیں ہوتی، بیسیکلی یہ صحافیوں کی بھی ہوتی ہیں، ایک پراپر ایک طریقے سے سرویلنس کی جاتی ہے۔ پرابلم یہ ہے کہ یہ نہیں ہونی چاہیے، جو پرسنل باتیں ہیں وہ پرسنل ہی رہنی چاہیے، لیکن کیا کریں کہ پاکستان کے اندر سیاست، اور اس میں بہت زیادہ ہاتھ عمران خان کا ہے کہ عمران خان نے پرسنل اور پروفیشنل کے بیچ کا جو فرق ہے اس کو ختم کر دیا۔ اپنے پہ جب کوئی چیز آتی ہے اس کی جسٹیفیکیشن الگ ہے، دوسرے پہ جب یہ چیز آتی ہے تو اس کا پرچار زور و شور سے کرتے ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ۔ تو خیر جی، بشریٰ بی بی کے بہت سے روپ نظر آ رہے ہیں اور مقابلہ بھی سخت ہے، کیونکہ بشریٰ بی بی کی ہوئی ہیں 3 اور عمران خان صاحب کی ہوئی ہیں 6 ٹوٹل آڈیوز۔ اور زیادہ غصہ بھی تو ہے نا، اب زیادہ جو عمران خان کی وہ جو گندی والی آڈیوز آئی ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کے اوپر گھر میں لڑائی نہیں ہوگی، کلیش نہیں پڑا ہوگا گھر میں؟ بہت ہوگا۔ پھر کون سی ہسبینڈ اینڈ وائف یا کون سے کپل یہ برداشت کرتا ہے کہ جی اس کا کسی اور کے ساتھ، چاہے ماضی میں ہی ہو، کسی اور کے ساتھ اس کا افیئر رہا ہو یا اس طرح کی اس کی باتیں ہو رہی ہوں، تو آبویسلی گھر کے اندر ایک ٹینشن کا ماحول تو ہے۔ اور ہاں سچ، گھر میں ٹینشن کے ماحول سے مجھے یاد آیا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ آہستہ آہستہ روبہ صحت ہو رہے ہیں، اور خبریں یہی آ رہی ہیں کہ نئے سال میں 2023 میں عمران خان صاحب لاہور کو، زمان پارک کو ٹاٹا بائے بائے کہیں گے، اور 2023 میں بنی گالہ کو اور اسلام آباد کو دوبارہ
سجانے کی اور مہکانے کی کوشش کریں گے، کیونکہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ بنی گالا شفٹ ہو رہے ہیں نئے سال میں، ہفتے 10 دن، ایک ہفتے کے اندر اندر یا میکسیمم ان 10 ڈیز وہ بنی گالا کے اندر واپس اسلام آباد کے اندر جو ہے وہ شفٹ ہو جائیں گے۔ اب آ جاتے ہیں ایک اور آڈیو لیکس پہ، مطلب فیشن میں آڈیو لیک ہو رہی ہے ہر چیز، آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، اب پھر میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اور بھی بہت سے لوگوں کی آڈیوز ہیں، ٹھیک ہے، اور عمران خان صاحب کی تو ویڈیوز بھی ہیں، اور اس میں گندی والی ویڈیوز بھی ہیں، اور وہ سب آنی ہیں۔ اب کون سی آڈیو کون سی ویڈیو کس ٹائم پر آئی نہیں ہے اس کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ جیسے ابھی ہم بیٹھے ہوئے تھے اور ایک دم سے پتہ چلا، ٹھک کر کے واٹس ایپ کھولا، ہر جگہ پہ سوشل میڈیا پہ ہر جگہ پہ بشرا بی بی جو ہیں، مطلب وہ اپنے مرید کو بتا رہی ہیں کہ ہاؤ ٹو گیٹ اے سول میٹ اینڈ ہاؤ اٹ از سو ڈیفیکلٹ، کہ یہ نصیبوں والوں کو ملتے ہیں، ہر ایک کو یہ تمغہ اور ہر ایک کو یہ شرف حاصل نہیں ہوتا کہ ان کو ایک اچھا سا سول میٹ مل جائے، اور کس طرح سے زلفی بخاری صاحب لونلی فیل کر رہے ہیں اور اس کا کیا طریقہ ہونا چاہیے۔ خیر، دیکھا کہ ایک دم سے آڈیو لیکس ہر جگہ پہ تھی۔ اسی طرح ہم ایک دن صبح اٹھیں گے یا شام کو بیٹھے ہوں گے تو ٹھک کر کے سوشل میڈیا کے اوپر ہر جگہ پہ یہ آڈیوز ویڈیوز لیک ہونی چاہیے، ادین اگین نہیں ہونی چاہیے۔ بہت غلط بات ہے، واقعی بہت غلط بات ہے، اچھا نہیں لگتا کہ آپ جب اس طرح کی باتیں ڈسکس کرتے ہیں۔ لیکن اب کیونکہ آڈیو لیکس کی بات ہو رہی ہے تو ایک اور آڈیو لیک ہے، اپیرنٹلی وہ کیا کہتے ہیں اس کو، مبینہ طور پر، یہ کہنا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنی آڈیو لیکس کی نہ تردید کر رہے ہیں نہ تصدیق کر رہے ہیں، اور نہ تردید کرنا اور نہ تصدیق کرنے کا مطلب یہ ہے کھل کر کے کہ آپ اس کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں۔ لیکن اگر ہم عمران خان صاحب کی گفتگو سنیں مختلف جگہوں پہ، جیسے انہوں نے ایک انٹرویو میں کہا کہ جی گناہوں پر پردہ ڈالنا چاہیے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سب کو یہی کہہ رہے تھے کہ آپ میرے گناہ پر پردہ ڈالیں، کہ یہ کتنا ٹائم لگتا ہے عمران خان کو یہ کہنے میں کہ بھائی یہ میری آڈیو نہیں ہے یا میں اس کا فورینزک کراؤں گا، اور دوسرے ہی انٹرویو کے اندر دوبارہ وہ پھر اس چیز کو انکاری نہیں ہے اس چیز سے، وہ پھر سے کہہ رہے ہیں کہ جی کیوں آ رہی ہیں یہ آڈیوز، اور ہمیں پتہ ہے جو لوگ یہ لیک کر رہے ہیں، مطلب آ رہی ہیں، فائن ٹھیک ہے آ رہی ہیں، اس کو ڈینائی نہیں کر رہے، بلکہ الٹا یہ پرچار کر رہے ہیں کہ بھئی جو ایسی آڈیوز ہوتی ہیں نا وہ تو کوئی بھی بنا سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور اب تو اتنے طریقے آ گئے ہیں یہ آڈیوز بنانے کے کہ جی یہ پکڑی بھی نہیں جاتی کہ یہ فیک ہے یہ ٹھیک ہے، حالانکہ یہ غلط ہے، جو فیک ہوتی ہیں وہ پتہ چل جاتی ہیں، فورینزک سے بھی پتہ چل جاتی ہیں، انکوائری کرنے سے بھی پتہ چل جاتی ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ عمران خان ان کو ڈسون کر ہی نہیں رہے۔ وہاں سے جو بشرا بی بی ہیں ان کا بھی کچھ اسی قسم کا سلسلہ ہے، وہ خاموش ہیں اس کے اوپر، وہ یہ نہیں کہہ رہی کہ یہ میری آڈیو نہیں ہے۔ ہاں، کارکنان شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار، وہ ضرور کہتے ہیں نہیں یہ بشرا بی بی کی نہیں ہے، وہ تو اتنی سادہ، وہ تو پالیٹکس میں ہے ہی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ بھئی جب آپ فرسٹ لیڈی ہوتے ہیں اور جب آپ کے ہسبینڈ کی، اور جب آپ پولیٹیکلی چیزوں کے اندر انوالو ہوتے ہیں اور پھر آپ لوگوں کو پرچار کرتے ہیں، تو پھر آپ کے اوپر بھی تو کچھ نہ کچھ ہوگا نا، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اب فواد چودھری صاحب کی مبینہ طور پر اپیرنٹلی ایک آڈیو آئی ہے، ابھی تک فواد چودھری صاحب نے بھی یہ نہیں کہا ہے کہ ان کی آڈیو ہے کہ نہیں ہے، لیکن اسی لیے میں نے اپیرنٹلی بولا۔ تو فواد چودھری صاحب جو اس آڈیو میں کہہ رہے ہیں وہ بڑے مزے کی چیز ہے، اس کا کانٹینٹ میں ڈسکس کرنا چاہتی ہوں، بہت اچھے سے، بہت دھڑلے سے ڈسکس کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ فواد چودھری صاحب نے بہت اچھی باتیں اس میں کی ہیں، باتیں بڑی اچھی ہیں، بٹ نیت ٹھیک نہیں ہے جس نیت کے ساتھ وہ باتیں کر رہے ہیں۔ فواد چودھری صاحب اس میں کیا کہہ رہے ہیں اپیرنٹلی، تو اس گفتگو کو دیکھ کر کے یہ لگ رہا ہے کہ فواد چودھری صاحب بیسیکلی شہباز شریف کو یا اس حکومت کو ایک پیغام پہنچانا چاہ رہے ہیں، اور وہ پیغام یہ ہے کہ بھائی ہم کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ ہمارے ساتھ بیٹھے مل کے معاملہ حل کریں۔ یہ میں نے آپ کو لب لباب بتا دیا کہ وی کین ڈو اینی تھنگ، بٹ آپ ہمارے ساتھ ایک دفعہ بیٹھ کے معاملہ حل کر لیں، ٹھیک ہے۔ اب ایگزیکٹلی وہ کیا بول رہے ہیں، تو جب ہم یہ آڈیو سنتے ہیں جو فواد چودھری صاحب کی لیک ہوئی ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک کامن فرینڈ ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے ادھر ادھر کچھ لوگوں سے پوچھا، مجھے پتہ چلا کہ جی یہ جو شخص ہے یہ ذوالفقار نام کے شخص ہے، اور جو ذوالفقار نام کے شخص ہیں یہ سلمان شہباز کے بھی جاننے والے ہیں، دوست ہیں، آئی ڈونٹ نو کہ کس حد تک ان کی قربت ہے، لیکن ان کی جان پہچان کے ہیں سلیمان شہباز، جو کہ شہباز شریف صاحب کے صاحبزادے ہیں، اور ان کا کوئی تعلق یا کوئی رابطہ فواد چودھری صاحب سے بھی ہے، اور اپیرنٹلی ایک میسج فواد چودھری صاحب کی طرف سے ان کو گیا، جو کہ بعد میں آڈیو سننے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ وہ میسج کسی نے فواد چودھری صاحب کو فارورڈ کیا، وہ خود فواد چودھری صاحب نے نہیں لکھا، کسی اور نے ان کو فارورڈ کیا، وہ میسج انہوں نے آگے ان شخص کو، جن کا اپیرنٹلی نام مجھے ذوالفقار کر کے پتہ چلا، میں نے بھی ادھر فون کیا کرا بندہ ہے، تو لوگوں نے آواز پہچانے، ان کا ذوالفقار نامی کوئی ایک کامن فرینڈ ہے ان کا، خیر، تو انہوں نے ان کو یہ میسج پہنچایا،
اور پھر اس کے بعد فواد چودھری صاحب نے اس آڈیو کے اندر یہ کہتے ہوئے سنے گئے کہ بھئی فریم ورک سیاستدانوں کو بنانا چاہیے. گالیاں دے رہے تھے فوج کو. بھئی ظاہر سی بات ہے کہ جی ہم فوجیوں کے پیچھے کیوں پڑے رہتے ہیں واٹس ایور, ٹھیک ہے. اور پھر انہوں نے فریم ورک بتایا کہ جی سیاستدانوں کو ڈیسائیڈ کرنا چاہیے, اور آگے سے اس شخص نے بولا چلیں ٹھیک ہے میں یہ ریلیونٹ کوارٹرز کو بھیج دوں. تو انہوں نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے سلمان کو بھیج دیں. پھر اس کے بعد انہوں نے فواد چودھری صاحب نے کہا کہ آپ یہ ان سے کہیں, آپ ان سے پوچھیں کہ آپ کو کیا کنسیشنز یعنی کیا رعایتیں چاہیے. یعنی پی ٹی آئی ہر کنسیشن, ہر طرح کی رعایت دینے کے لیے تیار ہے. اچھا اب یہ بات کہ سیاستدانوں کو اپنے معاملات خود حل کرنے چاہیے, ہم تو شروع سے ہی کہتے ہیں کہ بھائی صرف سیاستدان ہی اپنی داڑھی کسی اور کو کیوں دیتے ہیں؟ کیا سیاستدان کسی جج کا یا جرنیل کا بیٹھ کر فیصلہ کر سکتا ہے پنچایت لگا کے؟ نہیں کرتے نا. ججز کا فیصلہ ان کے جوڈیشری کرتی ہے, جرنیلوں کا فیصلہ ان کا ادارہ کرتا ہے. تو پھر سیاستدانوں کا فیصلہ جوڈیشری, ججز یا واٹس ایور یہ کیوں کسی دوسرے سے کراتے ہیں؟ کیونکہ حالات ایسے پیدا ہو جاتے ہیں. ہم تو پہلے سے ہی کہتے ہیں. تو بات فواد چودھری صاحب کی غلط نہیں ہے, لیکن نیت غلط ہے. نیت اس لیے غلط ہے کیونکہ باجوہ صاحب ہوں یا فیض ہوں, ان دونوں کو عمران خان نے بلاک بھی کیا ہوا ہے, دونوں کے ساتھ بن بھی نہیں رہی ہے, دونوں کے پاس پاور بھی نہیں ہے. اور جن کو عمران خان صاحب ان بلاک رکھنا چاہتے ہیں, جن کے ساتھ تعلقات بڑھانا چاہتے ہیں, جن کی آشیرواد میں رہنا چاہتے ہیں, جن کی چھتر چھایا میں رہنا چاہتے ہیں, وہ ہے موجودہ آرمی چیف. وہ لفٹ نہیں کرا رہے. اب ایسے میں سب سے بڑا ڈر عمران خان کو بھلا کیا ہے؟ وہ ہے ڈسکوالیفیکیشن کا. اس لیے کیونکہ ڈسکوالیفائی ہو گئے تو رولا پڑ جانا ہے. اور وہی بات آڈیو میں بھی فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھائی وہ جو شخص ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے لگتا ہے یہ نااہل کر دیں گے عمران خان کو. تو فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں ہاں تو نااہل کر دیں گے, تو وہ تو رولا ہی پہ گیا نا, مطلب غلط بات ہوگی. مطلب کیا ہوگا نااہل کر کے؟ وہ تو ایک نیا سیاپا ہے. تو پھر پوچھا جاتا ہے کہ بھئی شہباز شریف صاحب کو ڈائریکٹ میسج کریں کہ سلیمان کو کریں, تو وہ کہتے ہیں شہباز شریف کو کریں. پھر وہ کہتا ہے بڑا لمبا میسج ہے یہ ہے وہ. پھر فواد چودھری صاحب نے کہا اوہو منو آیا سی, میں نے تمہیں خود ایک چھوٹا سا میسج بنا کے دیتا ہوں. تو چھوٹا سا میسج جو بنا کر کے فواد چودھری صاحب نے شہباز شریف صاحب کو سینڈ کیا ہے, وہ میسج یہ اپنے آپ میں بتاتا ہے, یہ پوری آڈیو لیک اپنے آپ میں بتاتی ہے کہ قوم کے سامنے ملو تو جگہ سٹائل میں ملو. ہیں یہ سلطان رائے تھے, یہ گنڈاسا تھے, اوئے شہباز شریف, اوئے کرائم منسٹر ہیں, یہ تو دنیا بھر کے چور ہیں, ڈاکو ہیں, لٹیرے ہیں. اور سلیمان شہباز کے بارے میں پتہ نہیں کیا کیا باتیں کرتے تھے ہیں. اور اندر کمروں میں میسیجز پہ, کالز پہ ترلے منتے, جو کنسیشن جو آپ کو رعایت چاہیے سر ہم وہ دینے کے لیے تیار ہیں. تو مدعا یہ ہے کہ جب تمام دروازے بند ہو گئے تو پھر عمران خان کو, پی ٹی آئی کو یہ دروازہ نظر آیا کہ چلو یار. اور میں ویسے آپ کو یہ بات بتاؤں, نون لیگ کا کچھ نہیں پتا. نون لیگ کے اندر تو بدلہ لینے والے مجھے لگتا ہے وہ جراثیم ہی نہیں ہے, وہ بٹن ہی نہیں ہے ان کے اندر بدلہ لینے والا اس طرح کا, جو کہ عمران خان اور پی ٹی آئی کی حکومت نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے ان کے ساتھ کیا. کچھ پتہ نہیں ہے, کل کو بیٹھ بھی جائے اچھی بات ہے, بیٹھ جاتے ہیں اچھی بات ہے. ہم تو کہتے ہیں بھائی کہ کوئی دوسروں سے اپنے معاملے نہ حل کراؤ, خود حل کراؤ. لیکن فواد چودھری صاحب کو نا یہ ساری باتیں پہلے ایک چھوٹا سا میسج عمران خان کو بھی کریں. ویسے تو ہر وقت وہ زمان پاک میں ہوتے ہیں, تو فواد چودھری صاحب پہلے عمران خان کو بھی سمجھائیں کہ میں گل کرن لگا ہیں تو ہوں تسی نا ذرا آرام نال گل کر لینا ہے, سارے مل کے بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں. سو یہ ایک چیز ہے کہ جو عمران خان اپنی منافقت دکھا رہے ہیں, سیاسی منافقت دکھا رہے ہیں, وہ یہ ہے کہ پبلکلی ان کو گالی دو اور اندر کمروں کے اندر ان کے پاؤں پڑ جائیں. یہی ہے بس پورا راز ان آڈیو لیکس کا. لیکن آڈیو لیکس کا اور ویڈیو لیکس کا جو سلسلہ ہے وہ جاری رہے گا, اور ہم آپ کو اس بارے میں مزید بھی بتاتے رہیں گے. لائک کریں, سبسکرائب کریں, دیکھتے رہیے دی بینر سلیم شو. اگلی ویڈیو میں ملاقات کرتے ہیں.